سب سے پہلے گاڑا بنایا گیا اور اس کے بعد اس کو کافی دیر رکھا گیا. جب وہ خمیرہ ہوا تو اس سے اگر تھوڑی سی بو آنے لگی تو اس کے بعد اس کا پتلا بنایا گیا اور اس پتلے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس میں روح ڈالی. پھر جب اللہ رب العزت نے بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی شخص کو بنانے لگے ہیں یا ایسی قوم کو بنانے لگے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گی. فرشتوں کا سوال یہ اس لیے تھا کہ ہم معصوم ہیں، ہم گناہ بھی نہیں کرتے، آپ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود آپ ایسی قوم بنانے لگے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے وہ ہمارا ٹاپک ہسٹری آف اسلام سے اس ٹاپک کا تعلق ہے. اور ہم نے کیونکہ اپنی پہلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم اس چینل میں ہسٹری آف اسلام کے متعلق بھی بات کریں گے، تو آج ہم ہسٹری آف اسلام میں سے ایک ٹاپک حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اس پر بات کریں گے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہے جو اس دنیا میں تشریف لائیں اور ہم سب کے نبی سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. اور اس ٹاپک میں ہم 3 چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس طرح بنایا، اور دوسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اور تیسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا. تو چلتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے بنایا. اللہ رب العزت قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے سیاہ گاڑے سے بنایا. اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے گاڑا بنایا گیا اور اس کے بعد اس کو کافی دیر رکھا گیا. جب وہ خمیرہ ہوا تو اس سے اگر تھوڑی سی بو آنے لگی تو اس کے بعد اس کا پتلا بنایا گیا اور اس پتلے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس میں روح ڈالی. اور دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا. تو گفتگو کچھ یوں ہوئی کہ جب اللہ رب العزت نے بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی شخص کو بنانے لگے ہیں یا ایسی قوم کو بنانے لگے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گی. فرشتوں کا سوال یہ اس لیے تھا کہ ہم معصوم ہیں، ہم گناہ بھی نہیں کرتے، آپ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود آپ ایسی قوم بنانے لگے ہیں. یہ سوال ان کا اس وجہ سے تھا کہ انسانوں سے پہلے جنات اس زمین پر آباد تھے تو انہوں نے خون ریزی کی اور فساد کیا، تو اس وجہ سے فرشتوں کا گمان تھا کہ جو یہ قوم بھی زمین میں یہ بات ہوگی تو گویا کہ یہ بھی ایسی ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اس کے 2 جواب دیے. پہلا جواب بڑا سمپل سا دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون. اور دوسرا جواب ذرا وہ تفصیل سے دیا، وہ یہ کہ دیکھیں قرآن میں زمین کے کچھ نام تھے چیزوں کے، وہ اللہ رب العزت نے اس کا علم جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا اور فرشتوں کو بھی دیا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سیکھ لیا، ان کو یاد کر لیا، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے اور فرشتوں کی فطرت میں یہ بات نہیں تھی. تو جب حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتوں سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے نام بتلائیں تو فرشتے وہاں پر خاموش ہو گئے. قالوا سبحانک لا علم لنا، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے اور آپ ہی پاک ذات ہیں. تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً بتلا دیے. تو اس وجہ سے پھر یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ گناہ نہ کرنا یہ کائنات کے لیے یہ ضروری نہیں، بلکہ کائنات چلانے کے لیے کائنات کی چیزوں کا علم رکھنا اور اپنے پاس علم رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے. تو اس وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی. یہ وہ گفتگو تھی جو حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان ہوئی. اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات تھی، پھر اللہ رب العزت نے اپنے نور سے میرا ایک نور بنایا، یعنی کہ مجھے بنایا، پھر اس کے بعد اس نور کے 4 حصے کیے گئے. ایک یہ کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عرش، ایک سے کرسی اور ایک سے قلم بنائے گئے. تو یہ وہ بات تھی کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں یہ ہمارے بیسیکلی جو ہے وہ 3 پوائنٹ تھے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی پر. تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسی طرح ہسٹری آف اسلام کے متعلق جتنی بھی پوائنٹس ہیں انشاءاللہ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.